دنیا کا طاقتور ترین صدر کون؟ ٹرمپ کی واپسی یا کیملا کی باری؟ دنیا بھر کی نظریں امریکہ پر۔ وائٹ ہاؤس کے نئے مہمان کے لیے ووٹنگ جاری۔ امریکی کئی ریاستوں میں قبل از وقت ووٹنگ، 8 کروڑ سے زائد امریکی ووٹ کاسٹ۔ امریکی ایوان نمائندگان کی 435 نشستیں، سینٹ کی 100 میں سے 33 نشستوں پر بھی پولنگ، اور واشنگٹن ڈی سی سمیت کئی شہروں کی سیکیورٹی انتہائی سخت۔ پولیس اہلکاروں کی چھٹیاں منسوخ، وائٹ ہاؤس اور کیپٹل ہل کے اطراف باڑ نصب کر دی گئی۔ امریکی صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے اہلیہ کے ہمراہ ووٹ کاسٹ کر دیا۔ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج الیکشن کا دن امریکی تاریخ کا سب سے اہم دن ہوگا۔ ووٹرز پرجوش ہیں، لوگ امریکہ کو دوبارہ عظیم بنانا چاہتے ہیں۔ امریکی عوام سے اپیل کرتے ہوئے کہا، آپ اپنا ووٹ ڈالیں، چاہے جتنا بھی وقت لگے، قطار میں کھڑے رہیں۔ ووٹ گننے کے لیے 2 سے 3 دن لگنے کی کوئی وجہ نہیں۔ جو بھی ہمارے ملک میں قانونی طور پر آنا چاہتا ہے آ سکتا ہے۔ میں صرف غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف ہوں۔ لوگوں سے کہتا ہوں، بہتر مستقبل کے لیے اپنا ووٹ کاسٹ کریں۔ امریکی صدارتی انتخاب کا دنگل، سوشل میڈیا پر بھی جنگ جاری۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ امریکی انتخابات میں عوام کی دلچسپی۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ توجہ کا مرکز بن گئے۔ پاکستان محتاط امید کے ساتھ امریکی انتخابات دیکھ رہا ہے۔ کون بنے گا امریکہ کا نیا صدر؟ کون سی ریاست کرے گی امریکی صدر کا فیصلہ؟ امریکی الیکشن اور امریکی صدر کے انتخاب کا طریقہ کار کیا ہے؟ امریکی الیکشن کا پاکستان پر کیا اثر ہوگا؟ ڈیموکریٹک اور ریپبلکن ریاستیں کون کون سی ہیں؟ ووٹنگ سے جشن تک تبصرے اور تجزیے، امریکہ سے خصوصی کوریج، پاکستان سے ہر خبر پر نظر۔ یہ سب اور بہت کچھ صرف اور صرف GTV نیوز پر۔ اعلیٰ عدلیہ میں ججز تقرری، چیف جسٹس کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا پہلا اجلاس۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ تشکیل دے دیا گیا۔ پنجاب سے جسٹس امین الدین اور جسٹس عائشہ ملک، سندھ سے جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس حسن اظہر رضوی، بلوچستان سے جسٹس جمال مندخل اور جسٹس نعیم اختر افغان، خیبر پختونخوا سے جسٹس مسرت ہلالی کو آئینی بینچ میں شامل کیا گیا۔ بینچ کی تشکیل کا فیصلہ 7-5 سے کیا گیا۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، عمر ایوب اور شبلی فراز نے مخالفت میں ووٹ دیا۔ دونوں ایوانوں میں ہونے والی قانون سازی پر سیاسی ہلچل۔ PTI رہنما اسد قیصر کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات۔ اعلیٰ عدلیہ اور فوج سے متعلق قانون سازی پر مشاورت کی گئی۔ PTI کے وکیل فیصل چودھری کا کہنا ہے کہ ہمارا اور مولانا فضل الرحمان کا حکومتی قانون سازی کے خلاف موقف ایک ہے۔ اس قانون سازی کو غلط قرار دیتے ہیں۔ جس طرح سے آئینی بینچ بنایا گیا وہ عدلیہ پر حملہ ہے۔ وعدوں سے مکرنا، مشاورت سے فرار اور کوارڈینیشن سے انکار۔ بلاول بھٹو حکومت سے ناراض۔ حکومت اتحاد کی کشتی ہچکولے کھانے لگی۔ بلاول بھٹو نے بطور احتجاج گزشتہ ہفتے جوڈیشل کمیشن سے اپنا نام واپس لیا۔ بلاول کا کہنا ہے کہ حکومت نے جوڈیشل کمیٹی میں مسلم لیگ نون اور PP کی مساوی نمائندگی کے وعدے کو پورا نہیں کیا۔ حکومت کے ساتھ PP کے مستقبل کا فیصلہ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کرے گی۔ بلاول بھٹو وطن واپسی پر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلائیں گے، اہم فیصلے متوقع۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی ملاقات۔ وزیر اعظم کا غزہ میں جنگ بندی اور انسانی امداد کی فراہمی پر زور۔ ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت، ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت کا اعادہ۔ وزیر اعظم نے ایرانی سپریم لیڈر اور صدر مسعود پزشکیان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ پاک ایران برادرانہ تعلقات مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ۔ لبنان میں اسرائیلی فوج کے انسانیت سوز مسالم، تائٹ سمیت کئی علاقوں پر زمینی اور فضائی حملے۔ 24 گھنٹوں میں مزید 16 افراد شہید، 90 سے زائد زخمی۔ اسرائیلی ڈرون حملے میں ایک مسجد بھی تباہ، شہداء کی مجموعی تعداد 3000 سے تجاوز کر گئی، 13000 سے زائد زخمی۔ مسلسل جنگ اور حملوں کے باعث 12 لاکھ سے زائد لبنانی بے گھر، روزانہ کی بنیاد پر 600 سے زائد شہریوں کی نقل مکانی۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی دہشت گردی، غزہ پر شدید بمباری، 24 گھنٹوں میں 70 فلسطینی جان سے گئے۔ کمال عدوان اسپتال پر ایک بار پھر حملہ کیا۔ شمالی غزہ پر بھی صہیونی فوج کے فضائی حملے، بیت اللحیہ میں بھی درجنوں فلسطینی لقمہ اجل بنے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 43,391 ہو گئی، 1,22,000 سے زائد فلسطینی زخمی۔
اسرائیلی وزیراعظم کرپشن کے بعد ایک اور اسکینڈل کی زد میں، نتنیاہو کے مشیروں پر خفیہ دستاویزات کو لیک کرنے کا الزام، میڈیا مشیر ایلی فلسطین سمیت متعدد افراد گرفتار، تحقیقات بھی شروع کر دی گئی۔ لیکس کے مرکزی کردار ایلی فلسطین اسرائیلی فوج سے ریٹائرڈ ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ ان لیکس نے ریاستی سلامتی کو خطرے میں اور یرغمالیوں کی رہائی کے مذاکرات میں خلل ڈالا ہے۔ لاہور آلودہ ترین شہروں میں نمبر 1 پوزیشن پر، ایئر کوالٹی انڈیکس 600 سے اوپر۔ بھارت کی جانب سے آنے والی زہریلی ہواؤں نے شہر کی فضا کو مزید آلودہ کیا، بارش کا بھی کوئی امکان نہیں۔ فضا انتہائی مضر صحت قرار، کھانسی، وائرل فلو، گلا خراب اور دیگر بیماریوں میں اضافہ، دھواں پھیلنے سے روکنے کی کڑی نگرانی، بچاؤ کے اقدامات پر سخت عمل درآمد۔ پنجاب حکومت اور دیگر متعلقہ اداروں کے مختلف حربے، تعلیمی اداروں کی بندش، مزید علاقوں میں لاک ڈاؤن لگانے کی تجویز، جمعہ ہفتہ اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز بند کرنے کی تجویز دی گئی۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس سے خاتون کی لاش ملنے پر واقعے میں اہم پیش رفت، فرانزک رپورٹ میں خاتون پر تشدد کا کوئی نشان نہیں پایا گیا۔ پولیس نے بے ہوشی میں ملنے والے شخص کا بیان ریکارڈ کر لیا۔ مذکورہ شخص رشتے میں لڑکی کا بہنوئی ہے۔ مذکورہ شخص نے بتایا کل صبح 8 بجے سالی کو گھر کے باہر سے پک کیا تھا، اچانک گاڑی میں دھواں بھر گیا، باہر نکلنے کی کوشش میں بے ہوش ہو گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ پوسٹ مارٹم کے بعد ہی حتمی موت کا تعین کیا جائے گا۔ جنوبی وزیرستان میں نامعلوم ملزمان کا کار پر راکٹ لانچر سے حملہ، ملزمان کی اندھا دھند فائرنگ سے پولیس اہلکار سمیت 3 افراد جاں بحق، لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے وانا اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے ملزمان کی تلاش اور تحقیقات شروع کر دی۔ پسند کی شادی کرنا نوجوان جوڑے کو مہنگا پڑ گیا، لاڑکانہ کی بیت المال کالونی میں مسلح افراد کی فائرنگ سے میاں بیوی قتل، دونوں نے کچھ عرصے قبل پسند کی شادی کی تھی۔ قتل کی واردات کے بعد ملزمان فرار، پولیس نے تحقیقات شروع کر دی۔ غیرت کے نام پر ایک اور قتل، صادق آباد میں لڑکی کے گھر والوں نے لڑکے کو قتل کیا، واردات کے بعد ملزمان لاش کھیتوں میں پھینک کر فرار ہو گئے، پولیس نے ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ لوئر کرم کے نواحی علاقے میں نامعلوم مسلح افراد کی کار پر فائرنگ، 2 افراد جاں بحق، خاتون زخمی، پولیس نے نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی۔ شہداء کے مشن کو حق خود ارادیت کے حصول تک جاری رکھنے کا عزم، پاکستان سمیت دنیا بھر میں بسنے والے کشمیری آج یوم شہدائے جموں منا رہے ہیں۔ ڈوگرا مہاراجہ ہری سنگھ کی فورسز، بھارتی فوجیوں اور ہندو انتہا پسندوں نے جموں کے مختلف علاقوں میں نومبر 1947 کے پہلے ہفتے میں لاکھوں کشمیریوں کو شہید کر دیا تھا۔ اور پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان دوسرا ون ڈے 8 نومبر کو کھیلا جائے گا۔ قومی کھلاڑی میلبرن سے ایڈیلیڈ پہنچ گئے، قومی اسکواڈ کل ایڈیلیڈ اوول میں پریکٹس کرے گا۔ میزبان ٹیم کو 3 میچوں کی سیریز میں 1-0 کی بڑھتری حاصل۔